ہمارے کرنے کے کام کیا ہے؟ اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے سکرینز کو جو 8-8 گھنٹے میچز دیکھیں گی یا دکھائیں گی، روئیں اللہ کے سامنے. کیا ان بچوں کو دیکھ کر آپ کو مجھے اپنے بچے یاد نہیں آتے؟ وہ خون بہتا ہوا دیکھ کر آپ کو مجھے امت کا درد یاد نہیں آتا؟ ہمیں سے کتنوں نے تنہائی میں دعا کی ان کے لیے؟ اپنے آپ سے آپ پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھوں. اللہ کی مدد چاہیے، سرکشوں نافرمانوں باغیوں کے لیے اللہ کی مدد نہیں. اللہ کی مدد متقین کے لیے ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، سورہ نحل کے آخر میں اللہ متقین کے ساتھ ہے. گناہوں کو چھوڑیں گے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو فلسطین کی تاریخ پڑھائیں، یہود کی تاریخ بتائیں، امت کا درد بتائیں، جہاد کا شوق بتائیں، شوق شہادت پڑھائیں ان کو. خدا را یہ ٹرانسفر کرنا ہے اس نسل کو ہم نے. اسی طرح جہاں جہاں آواز بلند ہو سکتی ہے، ڈیمونسٹریشن کے ذریعے سے، کالمز کے ذریعے سے، آواز کے ذریعے سے آواز بلند کریں، فائدہ ہوتا ہے. اور مستقبل کا منظرنامہ، اس میں بڑی ہلاکتیں، آرمیگڈون، ملحمۃ العظمیٰ، ملحمۃ الکبریٰ، یہ جنگوں کا معاملہ سجے گا، لیکن بالآخر اللہ کا دین غالب ہونا ہے. اس کے لیے رسول اللہ کی حدیثیں صلی اللہ علیہ وسلم. آج ادھر کوئی دین غالب کریں گے جو ہمارا مستقل کام، ادھر اللہ کا دین غالب ہوگا تو کل کوئی افواج یہاں سے بھی جائیں گی اور انشاءاللہ پوری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اس سارے منظرنامے کے لیے آخری حوالہ بس میں دے رہا ہوں. استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات آپ کو ریکارڈڈ بھی مل جائیں گے، کتاب بھی ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اور جو وضاحت کے ساتھ قابل اعتماد ذرائع سامنے آئیں، مالی مدد اور امت کے حکمراں کھڑے ہو کر ایون عسکری مدد کی طرف بھی آگے بڑھیں. یہ وہ کام ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے مظلوم بھائیوں، بہنوں، بچوں، جوانوں، بوڑھوں کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.